بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے ہے کہ جس کے اندر ہم نے سنی اسکول آف تھاٹ، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 4 سنی اسکول آف تھاٹ ہے اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے، تو آج ہم نے جو مین سنی اسکول آف تھاٹ ہے جس میں امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ امام ابو حنیفہ ان کا کیا رول اینڈ ٹاسک ہے، اور در حقیقت یہ تمام لوگ کس ایرا میں فال کرتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے۔ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کچھ چیزیں میں پہلے آپ کو جنرل جو ہے وہ بتاتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے چیز سمجھنا آسان ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ ان کا کیا رول اینڈ ٹاسک ہے ڈیولپمنٹ آف اسلامک فقہ میں۔ انفیکٹ اچھا کچھ چیزیں اور بھی جو بیسکس جو میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں کیا چیز آ جائے گی۔ ایک چیز ہے اسلامک جورسپروڈنس، یہاں پہ ہم لوگ اکثر ان چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے اسلامک جورسپروڈنس اور ایک چیز ہے مسلم پرسنل لا۔ ہم لوگ اکثر اس کو غلط سمجھتے ہیں، اسلامک جورسپروڈنس اور مسلم پرسنل لا کو غلط سمجھتے ہیں۔ جو جورسپروڈنس ہے یہ لا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے سائنس آف لا یا نالج آف لا۔ پھر جب ہم اس سائنس کو استعمال کرتے ہوئے، اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی لا ڈرائیو کرتے ہیں، کوئی بھی پرنسپل ڈرائیو کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو وہ پرنسپل جا کے مسلم پرسنل لا کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ فقہ ہے، یہ قانون ہے، اور یہ قانون نہیں ہے، یہ ہے اصول قانون کہ اسلامک جو لا ہے وہ کس اصول کی بنیاد پر بنتا ہے۔ جیسے کہ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہم سب نے یہ سنا ہے کہ بھول چوک کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ بات کیا ہے؟ یہ ایک لا ہے کہ بھول چوک کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ لا نہ قرآن پاک میں موجود ہے نہ سنت میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جو شخص روزہ کی حالت میں کھائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ لیکن ہمیں ایک اصول ملا اسلامک جورسپروڈنس سے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول کر کیے گئے کام کی پوچھ میری امت سے نہیں کرے گا۔ تو جب کسی نے کہا کہ روزہ میں بھول کر کھانا، تو اس پر ایک پرنسپل قیاس کے ذریعے سے ڈرائیو کیا گیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھول کر کیے گئے کام کی پوچھ گچھ نہیں کرے گا اور کسی شخص نے روزہ میں بھی بھول کر ہی کھایا ہے تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ جو پرنسپل تھا قیاس کا، یہ ہم کہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں؟ جورسپروڈنس میں۔ اور اس قیاس کے ذریعے سے جو ہمارا لا ڈرائیو ہوتا ہے، یہ کہاں پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں؟ یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں مسلم پرسنل لا کے اندر۔ ابھی بیسیکلی ہم پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم اسلامک جو جورسپروڈنس ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انیشلی ہم الگ الگ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کے بارے میں ان جنرل پہلے پڑھیں گے، اور پھر ہم ان اسکول آف تھاٹ کا ایک کمپیریٹیو ویو ڈرا کریں گے کہ ایکچولی ان اسکول آف تھاٹس میں بیسک ڈفرینسز کیا ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی، ڈیولپمنٹ آف اسلامک فقہ کی، تو ڈیولپمنٹ آف اسلامک فقہ کے بیسک 4 پیریڈز ہیں۔ کہیں پر آپ کو 7 پیریڈ بھی ملیں گے، 8، لیکن 7 8 نہیں، ہم ایکچولی اس کو کتنے میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ 4 پیریڈز میں۔ کون سے 4 پیریڈ؟ جو پہلا ہمارا اس میں پیریڈ ہے وہ ہے لائف ٹائم آف ہولی پروفٹ، پیس بی اپون ہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی زندگی کے اندر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام شروع کہاں سے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ قرآن کا نازل ہونا، اور آپ کے عمل کو سنت کے بعد اللہ تعالیٰ جب لازم قرار دیتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میری بھی اطاعت کرنی ہے جو میں نے قرآن پاک میں کہا، اور میرے نبی کی بھی اطاعت کرنی ہے جو معاملات میرے نبی نے اپنی سنت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے. تو پہلا پیریڈ ہو گیا لائف ٹائم آف دا ہولی پروفٹ، اسلامک فقہ سٹارٹ ہو گیا. سیکنڈ جو اس کا ڈیولپمنٹ فیز ہے وہ 4 رائٹلی گائیڈڈ کیلفس ہے. رائٹلی گائیڈڈ کیلف مینز اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین. یہ ہو گیا ہمارا اگلا پیریڈ، ہو گیا خلفائے راشدین کا. خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ سیکنڈ پیریڈ ہے کہ جہاں پر خلفائے راشدین نے جو بیسک پرنسپلز آف فقہ ہے وہ ڈرائیو کیے. ہم یہاں سے آگے چلے جاتے ہیں نیکسٹ پیریڈ کی طرف، تھرڈ پیریڈ کی طرف. اور تھرڈ پیریڈ کیا ہے؟ ایکچول جو ڈیولپمنٹ جو اسلامک فقہ کی ہوتی ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ وہ تھرڈ پیریڈ کے اندر ہوتی ہے. اور تھرڈ پیریڈ کے اندر کیا چیز ہے؟ تھرڈ پیریڈ کے اندر ہمارے آ جاتے ہیں اسکول آف تھاٹس. تو مینز جو آج ہم جس کو اسلامک فقہ کا نام دیتے ہیں اس کی جو مین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ جو اسکول آف تھاٹس کی صورت میں ہوتی ہے ڈیفرنٹ. تو آج کا ہمارا ٹاپک ان اسکول آف تھاٹس کے حوالے سے ہے کہ اسکول آف تھاٹس نے کس طرح ڈیولپمنٹ کی. اور فورتھ جو پیریڈ ہے وہ آفٹر یہ جو اسکول آف تھاٹ کا پیریڈ ہے، یہاں پر کیا ہے؟ جو امام ہے، ائمہ کرام ہے، ان کا پیریڈ ہے. جو امام اور ائمہ کرام ہے کہ جو امام اور ائمہ کرام کا ہے، یہاں پر 4 سنی اسکول آف تھاٹ ہمارے پاس آئیں گے. تو یہ جو 4 سنی اسکول آف تھاٹ ہے اس میں کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو مین ہم جن کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہے، پھر امام شافعی ہے، پھر امام مالک ہے، اور امام احمد بن حنبل ہے. یہ جو 4 ہیں یہ سنی اسکول آف تھاٹ. اور پھر اپوزٹ امام جعفر صادق ہے، شیعہ اسکول آف تھاٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو یہ جو پیریڈ ہے، یہ اسکول آف تھاٹ جو ہمارے ہیں یہ تھرڈ پیریڈ میں آ جاتے ہیں سارے کے سارے. تو جو فقہ ہمارا زیادہ تر ڈیولپ ہوتا ہے وہ اس پیریڈ میں ہوتا ہے. اور پھر فورتھ پیریڈ ہے آفٹر امام، یا جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن لیجسلیٹو پیریڈ، جو ہمارا ماڈرن لیجسلیٹو پیریڈ ہے. تو جو ڈیولپمنٹ ہے فقہ کی وہ ان 4 پیریڈ سے گزر کر آئی. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ان 4 پیریڈز میں سے جو سنی اسکول آف تھاٹس ہے، اور سنی اسکول آف تھاٹس کے اندر امام ابو حنیفہ. لیکن امام ابو حنیفہ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بریف ویو دے دیتا ہوں تاکہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر امام ابو حنیفہ کو ان ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے. آپ پہلے اس بیسک کو سمجھ لیں، ان دونوں پوائنٹس کو سمجھ لیں کہ جب لائف ٹائم آف دا ہولی پروفٹ آتا ہے تو لائف ٹائم آف ہولی پروفٹ میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ قرآن اینڈ سنت. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن ریویل ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے، لکھا نہیں جاتا. آپ کی زندگی میں قرآن پاک لکھا نہیں گیا.
آپ کے بعد جب رائٹلی گائیڈڈ کیلفس آتے ہیں اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ یہ قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کو جمع کرتے ہیں، ایک بک کی شکل میں لے کر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض لگتا ہے ان کے اوپر، اور ایک کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کو جمع نہیں کیا تھا، تو کیا اس کا جمع کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ اس کا ایک جواب یہ آتا ہے کہ جب ایک جنگ کے اندر کوئی 60 کے قریب حفاظ کرام شہید ہو جاتے ہیں، تو ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ شہادتیں بڑھتی ہیں تو قرآن پاک کو محفوظ کیسے کیا جائے؟ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق قرآن پاک کو جمع کر کے جامع القرآن بن جاتے ہیں، قرآن پاک کو جمع کرنے والے۔ بٹ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے شارع القرآن، قرآن کو شائع کرنے والے، قرآن کی اشاعت کرنے والے، قرآن کی پبلشنگ کرنے والے۔ تو پہلی بار جو قرآن پاک کی پبلشنگ ہوتی ہے اس میں بھی اب ایک جو منافقین ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک الزام لگاتے ہیں، ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے کچھ جو نسخے ہیں وہ جلائے تھے۔ یہ آپ جب آگے چل کے کمپیریٹیو اسٹڈی میں جائیں گے آپ کو ایک بہت، اور اکثر ایگزامینیشن میں بھی کوشچن آتا ہے کہ جناب ایک ایلیگیشن ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا، قرآن پاک کے کچھ نسخے جلائے تھے۔ تو وہ جلانے کے حوالے سے جو روایات بھی آتی ہے جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک شکوک و شبہات ذہن میں آ جاتے ہیں، بٹ جب وہاں پہ ایکچول ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ منافقین قرآن پاک میں تبدیلیاں کرتے جا رہے تھے، اس میں کچھ آیات کا اضافہ۔ تو حضرت عثمان غنی ایک حکم جاری کر دیتے ہیں کہ جو بھی غیر سرکاری نسخے، کون سے؟ غیر سرکاری جو نسخے ہیں ان کو بین کر دیا جائے، اور وہ قرآن جو کس نے جمع کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے، آپ اس کی جلدیں بنواتے ہیں اور اس کو شائع کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد یہ قرآن پاک جو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک اتھینٹک قرآن پاک جمع کیا ہے، اس قرآن پاک کو شائع کر دیا جائے اور جو باقی نسخے ہیں وہ قبضے میں لے لیے جائیں، تاکہ قرآن پاک میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی کا جو عمل ہے وہ نہ کیا جا سکے۔ تو خلفۂ راشدین کے دور میں جو ایک مین کام ہوتا ہے وہ کمپائلیشن اینڈ پبلیکیشن آف دا ہولی قرآن۔ پھر یہاں پر سنت جو ہے، اب صحابہ کرام اس پیریڈ میں زندہ ہیں خلفۂ راشدین کے دور میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت مبارکہ کو آگے لے کر چل رہے ہیں، لیکن وہ جو سنت کی ایکچول ریٹن فارم آتی ہے وہ کس پیریڈ میں آتی ہے؟ ائمہ کرام کے دور میں، کہ جو ائمہ کرام ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹا سا سیکوینس آپ نے یاد رکھنا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے آپ سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی وہ صحابہ، جن لوگوں نے صحابہ سے تعلیم حاصل کی وہ تابعین، جن لوگوں نے تابعین سے تعلیم حاصل کی وہ تبع تابعین۔ اب یہ کیا ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے کے سارے رائٹلی گائیڈڈ کیلفس، اور آپ کے سارے ساتھی کیا ہو گئے؟ صحابہ۔ تو جو ائمہ کرام ہیں کچھ تابعی، اور زیادہ تر ائمہ کرام بھی کیا ہے؟ تبع تابعی۔ تبع تابعی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تابعی سے ایک سٹیپ آگے کے یہ لوگ ہیں۔ اب تبع تابعین نے کیا کیا؟ تبع تابعین نے جو، اب ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک، ان کے بارے میں ایک یہ چیز ہے کہ یہ تابعی میں آتے ہیں، مطلب ان لوگوں نے صحابہ سے کیا حاصل کی ہے؟ تعلیم۔ تو نو ڈاؤٹ تعلیم حاصل کی ہے، روایات موجود ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر ہم اس کو ریشنلٹی میں لے کر چلے جائیں
تو ہمیں ایک چیز ملے گی کہ وہ تعلیم جو ان لوگوں نے حاصل اگر کی بھی ہوگی تو وہ بہت ہی کیا ہوگی، مائنر سی ہوگی. اس کی ریزن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے آتے ہیں تو ہجرت کے کچھ عرصے بعد آپ کا کیا ہو جاتا ہے، یہاں سے وصال ہو جاتا ہے، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 80 ہجری میں. ٹھیک ہے، جب 80 ہجری میں پیدائش ہوتی ہے تو ایک بچہ سمجھنے کے قابل کب ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو سمجھ سکے، دین اور اسلام کو؟ کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ 12-13 سال، کم از کم 14 سال. اس عمر میں جا کے کوئی بندہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے نا. اگر ہم اس میں 14 سے 15 سال ایڈ کریں تو یہ کتنا بن جائے گا؟ 95 ہجری. تو 95 ہجری میں اب واپس ہم چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کب ہوتا ہے؟ 11 ہجری ہے نا. آپ کا وصال مبارک 11 ہجری میں ہو رہا ہے. تو جس نے آپ سے تعلیم حاصل کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو کم از کم وہ 15 سال کا ہوگا تو اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی. تو مینز وہ کب پیدا ہوا ہوگا؟ ہجرت سے 5 سال پہلے. تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر کم از کم 15 سال کو ہوگا، ہم کہہ سکتے ہیں جی اس نے بالکل اپنے ہوش و حواس میں کیا حاصل کی ہوگی؟ تعلیم. تو 15 سال ہم اور پیچھے چلے جاتے ہیں، ہجری سے بھی پیچھے. 10 سال ہجری کے نکال کر کم از کم ہمیں کتنا پیچھے جانا پڑا؟ ہجری سے 5 سال پیچھے. تو اس کا مطلب ایک چھوٹا سا ذہن میں ہمارے آتا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ پڑھنے کے قابل ہوئے، جسٹ 2 منٹس میں کرتا ہوں، جب امام ابو حنیفہ پڑھنے کے قابل ہوئے تو اگر صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے اگر وہ زندہ ہے تو کم از کم 95 اور 5 100 سال کی عمر. تو اب ان کی عمر کتنی ہے؟ 100 سال. اور جس بچے کو وہ پڑھا رہے ہیں اس کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال. تو وہ 100 سال کا بچہ جب ایک 15 سال کے بندہ جو 15 سال کے بچے کو پڑھائے گا تو مائنڈ سیٹ میں تھوڑا سا فرق تو ہے. ہم لوگ روایات میں گزر جاتے ہیں کہ جی پڑھے. کئی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے 5 صحابہ سے پڑھا، کہیں پر 25 صحابہ سے پڑھا، کہیں پر 40 صحابہ سے پڑھا. بٹ وہ بہت ہی ریئر کنڈیشن بن جائے گی. تو 100 اور 15 سال کا بہت بڑا گیپ ہے. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ابھی جو لا کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر مجھ سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرا اور ان کا، آپ لوگوں کے ساتھ میری ایج برابر ہے، 1-2 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو ایکچولی ہے کیا کہ وہ ایج جب آپ کی سیم ہوتی ہے نا، آپ کو ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ٹیچر جو چیز آپ کو نہیں سمجھا سکتا آپ کا کلاس فیلو آپ کو سمجھا دیتا ہے. اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہ، اور اگر آپ کو کوئی انتہائی سینئر ٹیچر جو آئے، اگر آپ جب جو لوگ آپ LLB کر رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے بہت سینئر ٹیچرز آئے ہوں گے لیکن وہ آپ کو بہتر سمجھا نہیں پائے ہوں گے جتنا ایک ینگ ٹیچر آپ کو سمجھاتا ہے. اس کا کیا یہ ریزن ہے کہ وہ سینئر ٹیچر؟ لیکن نہیں، اگر اس سینئر ٹیچر کے سامنے آپ سینئر لائرز کو بٹھا دیں وہ بہترین اس کو سمجھا جائے گا. ایک وہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا ایک ایج فیکٹر اس میں میٹر کرتا ہے. تو مینز ہم لوگوں نے جو کوشش کر دی اس کو پڑھتے ہوئے، ہم نے ریشنلٹی سے نہیں نکل جانا. ابھی اکثر جو ہمارے ہاں اسلام میں جو ایشوز بھی آ رہے ہیں، اب اکثر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے مولوی کرام جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے ممبر مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی روایات میں حد سے زیادہ وہ تجاوز کر جاتے ہیں. ایسی بھی آپ کو روایات ملے گی کہ جی فلاں شخص گھوڑے کے ایک طرف پاؤں رکھتا تھا اور وہاں سے دوسری طرف جاتے ہوئے قرآن پاک ختم کر لیتا تھا. از اٹ پاسبل ان اینی کنڈیشن؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ مطلب آپ اس کو ایسی ریشنلٹی سے نہیں نکالیں اسلام کو. اسلام کی بیسک خاصیت کیا ہے؟ یہ انتہائی ریشنل ریلیجن ہے، ریزنیبل، منطقی. اسلام میں کوئی ایسا کنسیپٹ ان ریزنیبل ہے ہی نہیں کہ جس کو ماننے کے لیے کسی بندے کو کوئی اعتراض ہو کہ نہیں جناب یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ہم اسلام میں وہ چیزیں کیا کرتے جا رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ روایات اور قصص کی صورت میں کیا کرتے جا رہے ہیں؟ ایڈ کرتے جا رہے ہیں. بٹ ہم نے واپس اس کو کدھر لے کر جانا ہے کہ اسلام ایک ریشنل ریلیجن ہے جو منطق، جو ریشنلٹی پہ چلتا ہے. اس میں ایسی چیزوں کو ہم نے اضافے نہیں کر دیں. تو اب یہ جو پیریڈ آیا اس میں بہت زیادہ کام ہوا. اس میں جو سب سے مین کام ہوا وہ سنت کا لکھا جانا. اب یہ جو ائمہ کرام ہیں ان کے اختلافات تھے
یہ نظریاتی اختلافات تھے، مطلب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرتے تھے، بٹ مناظروں کا جو مقصد تھا وہ اس اسلام کے اندر آئی ہوئی ایمبیگیوٹی کو دور کرنا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے، فرقہ واریت میں یہ لوگ، آج ہم جو فرقے بنا کے بیٹھے ہیں نا، بنیاد ہم نے انہی کو بنایا، میں اس کا ماننے والا ہوں، میں اس کا، ان لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق، یہ شیعہ اسکول آف تھاٹ، یہ سنی اسکول آف تھاٹ۔ یہ کس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق سے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ ایک وقت میں ایک ساتھ ہیں، پیرلل چل رہے ہیں، کنٹمپریری ہیں دونوں، اور دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والے، ایک دوسرے کی بات کو ماننے والے، اس کو اہمیت دینے والے ہیں۔ امام شافعی کس کے شاگرد ہیں؟ امام مالک۔ اور امام احمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام شافعی کے۔ یہ استاد، یہ شاگرد، یہ استاد، یہ اس کا شاگرد، یہ استاد، یہ اس کا شاگرد، یہ ایک ہی وقت میں۔ تو وہاں پر جو اختلافات تھے وہ صرف نظریاتی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بنیاد کے اختلافات نہیں تھے۔ سب کے جو آپس میں اختلافات اگر کوئی تھے تو وہ صرف اور صرف کیسے تھے؟ نظریاتی۔ آج فرقہ واریت میں ہم لوگ آئے، پھر اس کے بعد جو ماڈرن پیریڈ ہے، اب یہاں پر ہم کیا چیز لے کر آ گئے؟ ہم لے کر آ گئے لیجسلیشن۔ اب اس وقت اگر کوئی اسلامی قانون میں بھی پاکستان میں اگر ہم تبدیلی کرتے تو کیسے کرتے ہیں؟ ہم کوئی اس کے لیے الگ اجماع تو نہیں کرتے، پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور پارلیمنٹ ہی اس کی کیا کرتی ہے؟ امینڈمنٹ کرتی ہے۔ ریزن اس کا یہی ہے کہ اب یہ جو ماڈرن پیریڈ ہے، تو ماڈرن پیریڈ میں سارا فوکس کس پہ آ گیا؟ ہمارا لیجسلیشن پہ آ گیا۔ تو اس لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا صرف، ویسے ہم نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں پڑھنا تھا، بٹ ہم نے تھوڑا سا چینج کر لیا اس لیکچر میں، اور ہم سنی اسکول آف تھاٹ اور اس کے علاوہ ہم نے تھوڑا سا ایک فوکس کیا کس کو؟ ڈیولپمنٹ کو بھی ایک فلو میں ہم لے آئے، پھر ہم ان کو الگ الگ پڑھیں گے۔ ڈیولپمنٹ آف اسلامک فقہ کو بھی ہم نے ٹچ کر لیا کہ اسلامک فقہ جو ڈیولپ ہوا ہے اس کے کون سے فیزز ہیں۔ تو سمپل ابھی جو ہم نے آج کے لیکچر میں جو چیزیں یاد رکھنی ہیں، 4 بیسک فیزز ہیں، یہ 4 پیریڈ ہے اسلامک فقہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ڈیورنگ لائف ٹائم آف دا ہولی پروفٹ، 4 رائٹلی گائیڈڈ کیلفس، پیریڈ آف ائمہ کرام، اور ماڈرن پیریڈ، 4 پیریڈ ہیں۔ آپ کی زندگی میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے، اور خلفۂ راشدین کی زندگی میں وہ جمع ہوتا ہے اور شائع ہوتا ہے۔ ائمہ کرام سنت کو ایک ریٹن فارم میں لے کر آ جاتے ہیں، اور ماڈرن پیریڈ میں ہم ان تمام چیزوں کو، قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی جو قانون ہے وہ لیجسلیشن کے ذریعے سے بنا لیتے ہیں۔ جب ائمہ کرام میں جاتے ہیں تو سنی اسکول آف تھاٹس میں ہمارے پاس 4 مین سنی اسکول آف تھاٹ ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل۔ اب ایکچول جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ ہم ایک کمپیریزن ڈرا کریں گے کہ آخر ان چاروں اسکولوں میں وہ فرق کیا تھا کہ ایک استاد کا شاگرد الگ اسکول آف تھاٹ کیوں ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ استاد اور شاگرد کو کس میں رہنا چاہیے تھا؟ ایک اسکول آف تھاٹ میں۔ بٹ استاد اور شاگرد میں وہ پوائنٹ آف ڈفرنس کہ ایسی کون سی چیز امام شافعی میں ہے جو ان کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے فرام امام مالک، یا ایسا کون سا کنسیپٹ ہے امام احمد بن حنبل کا جو ان کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے امام شافعی سے، یا ایسا کون سا پوائنٹ ہے جو امام ابو حنیفہ کو اپنے استاد سے الگ کر کے سنی اسکول آف تھاٹ کی طرف لے کر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک کمپیریٹیو ویو ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ہر اسکول آف تھاٹ میں ہر امام کے بارے میں الگ سے بھی پڑھیں گے کہ وہ کیا ہے اور کس طرح وہ ورک کرتے ہیں۔